میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے اقوال بزرگوں کے بھی اس کے سلسلے میں ہیں کہ سچی توبہ کیا ہے، لیکن آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں آپ کے سامنے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں، اور آپ کو یہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ جو توبہ کرتے ہیں کیا واقعی وہ سچی توبہ ہے، اور اگر نہیں تو سچی توبہ کیا ہے، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم سچی توبہ کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کسی دیہاتی کو دیکھا، کسی دیہات کے رہنے والے کو، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، اچھی بات تھی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دیہاتی، مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، اور دیکھنے والا کون؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس اعرابی سے، دیہاتی سے فرمایا، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا، امیر المؤمنین یہ تو بتائیں کہ سچوں کی توبہ کیا ہے اور سچی توبہ کیا ہے۔ بس اب آپ اسے سن لیجئے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس طریقے کی توبہ ہم نے کر لی تو قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کامیابی ہمیں عطا فرما دے گا، کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب سچوں کی توبہ کیا ہے اسے سماعت فرمائیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس دیہاتی کے پوچھنے پر بتایا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ سچوں کی توبہ کیا ہے، تو آپ نے بتایا جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ بولیے، 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ غور کیجئے گا، کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، سید الاولیاء فرما رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب وہ 6 چیزیں آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی چیز، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت و شرمندگی، جو پہلے گناہ کر لیے اس پر افسوس ہے، بندہ شرمندہ ہے، نادم ہے، اور اسے یاد کر کر کے روتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کالج کی زندگی کے گناہ یاد کر کے کہتے ہیں یار وہ زندگی کتنی اچھی تھی، یہ کیا ہم نے کر لیا، شادی کر لی، بیوی بچے سب جمیلے میں اتنے پھنس گئے کہ وہ والی زندگی چھٹ گئی۔ یعنی گناہ کر کے آدمی افسوس اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اب عمر اس کی گناہوں کی نہیں، لیکن اگر کوئی شخص گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں نے جوانی کتنی غلط کام میں گزار دی، کس طریقے سے میں نے برائی کی، اور روتا رہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، اگر کوئی اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے اللہ اس سے قبر میں سوال جواب نہیں فرمائے گا۔ تو گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے رو۔ تو سچی توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گلٹی فیل ہو، شرمندگی ہو،
ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے کیا کر لیا یار، کیا ہو گیا مجھ سے. یہ پہلی شرط. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سچی توبہ کی دوسری شرط سماعت فرمائیں. جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا. کتنے توبہ کرنے والے فرض کی قضا کرتے ہیں ذرا بتائیں؟ ہیں کچھ آج بھی مسلمان الحمدللہ، ہم جانتے ہیں ان کو کہ روزانہ 2-3 1 دن 4 دن کی نماز جو پہلے قضا ہو چکی تھی اپنی نمازوں کے ساتھ 2-3 دن کی نماز قضا پڑھ لیتے ہیں. تو سچی توبہ یہ ہے کہ فرض کی قضا کرو. جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں، جو روزے چھوٹ چکے ہیں، ان کی قضا کرو، جلدی سے اس فرض کو ادا کرو. یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچی توبہ. ہم تو نوافل کے فضائل سنتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ آج بڑی رات میں اتنی نفل پڑھ لیں گے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی. الحمدللہ میں نے ماہ رجب کی فضیلت پر ایک ریکارڈنگ میں نے کی ہے، مطلب میری ریکارڈنگ ایک کلپ وائرل ہوئی، اس پہ میں نے تاکید کی ہے، خاص طور پر تاکید. میں نے نوافل کے فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے جس پر نماز فرض قضا باقی ہے وہ پہلے ان فرائض کو ادا کرے، بڑی راتوں میں ان فرائض کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی کی بنیاد پر نفل سے زیادہ اسے ثواب عطا فرما دے. تو پہلے فرائض کو ادا کرو. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا. اب تیسرے میں تو گاڑی اٹک جائے گی اور تلاش کرنے پر بہت کم شاید کوئی نصیب ہو ایسا نظر آ جائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ. یہ سچی توبہ ہے. آپ نے اگر کسی کا حق مار لیا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اسے لوٹاؤ. کسی کا مال لے لیا لوٹاؤ، کسی کی زمین لے لی لوٹاؤ. اس کے بغیر سچی توبہ نہیں کہی جائے گی. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سچی توبہ کے بارے میں. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں میرے آقا کی رحمت کا بھی تو کیا کہنا، سبحان اللہ. اگر کسی بندے پر قرض ہے اور وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے خرچ کم کیا، یہ نہیں کہ قرض ہمارے اوپر ہے اور ہم جا رہے ہیں حج کے لیے بھی، ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے بھی، ہم چندہ بھی لکھا رہے ہیں، کوئی یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پہلے قرض کو ادا کرو. تم پہلے تمہارے ذمے جو قرض ہے اس کو پہلے ادا کرو. اب کسی پر قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتا بھی ہوں کہ جنہوں نے قرض لیا تھا اور ان کے پاس ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن محنت کی انہوں نے اور پہلی فرصت میں انہوں نے قرض ادا کرنے کی کوشش کی. واللہ جب انہوں نے قرض ادا کر دیا تو اللہ نے ان کی روزی میں اور برکتیں عطا فرما دی. نیت اچھی رکھو. لیکن اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے، قرض بہت بڑھ گیا لیکن دینے کی طاقت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، چھوٹا چھوٹا بھی دے رہا ہے، کیسے بھی کر کے کوئی فضول خرچی نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے قرض کی ذمہ داری میرے سر پر. قیامت کے دن جس کا قرض اس کے سر پر ہوگا میں اس کو راضی کر لوں گا. اس لیے کہ اس کی بساط میں تھا، اتنی کوشش کی اس نے، لیکن نہیں دے سکا. نیت تھی اس کی دینے کی، نیت تھی. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹاؤ. زمین غصب کی ہے لوٹا دو، مال غصب کیا ہے لوٹا دو. اب صرف اسی پر اکتفا نہیں. اب چوتھی بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو. اس سے معافی مانگو.
یہ سچی توبہ ہے. جس سے لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی مانگو جا کر. یہ نہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دیا پھر دیکھتے رہو کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا, معاف کیا کہ نہیں کیا. وہ نہیں, جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو. اور اگر کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے, ذاتی معاملہ ہے, اور تم سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے, سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی اکڑ گیا, معاف نہیں کر رہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے. قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہر 15ویں شب کو 14 تاریخ کو 15ویں شب کے آنے سے پہلے بریلی شریف کے لوگوں کو اپنے گھر بلاتے تھے اور فرماتے تھے تم ایک دوسرے کو معاف کرو. یہ اعلی حضرت کا معمول تھا, ایک دوسرے سے معافی تلافی کرواتے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو اس سے معافی مانگو. اور آج معافی مانگ لو, یہ آسان ہے اور سستا سودا ہے. قیامت کے دن اگر وہ تمہارے سے حق طلب کیا تو ساری نیکیاں گئیں, سب ختم. اس لیے دنیا ہی کے اندر یہ سارے کام کر لینا چاہیے. سچی توبہ کی شرط ہے یہ, چوتھی شرط. پانچویں شرط, پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا. اب پکا ارادہ کر لو کہ نہیں کروں گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یاد رکھیں, یہ عمل ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. نفس کہتا ہے یار ایک بار کر لو نا یار, پھر آئندہ نہیں کروں گا, یار موقع ہے. یہ جب ہوتا ہو نا تو ایک پختہ ہے, نہیں یار نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ایک عمل ہے, ایک عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ آپ کثرت سے پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لے گا آپ کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے صبح کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا, گناہ سے بچا لے گا اللہ. اور زندگی میں کبھی دیکھ لیجئے گا, کبھی آپ کی طبیعت اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے مائل ہو رہی ہے, گناہ کے قریب جا رہے ہیں, آپ فوراً پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بچا لے گا انشاءاللہ. تو پختہ عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا. لیکن یہ ہے ٹف, یہ عزم کر کے قائم رہنا یہ ٹف ہے. تو قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کے بعد جو فرمایا, آخری جو شرط بتائی ہے نا, اسے سماعت فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا, اسی طرح اب اللہ کی اطاعت میں اسے محنت و مشقت میں ڈالو. یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرو, خوب محنت کرو, کم سو, زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارو, روزے رکھو, اللہ توفیق دے تو حج فرض کے بعد بار بار حج و عمرہ کرو. اس لیے کہ جب تمہاری ان نیکیوں کی عادت ہو جائے گی تو ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, اور اس نیکی کی عادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمہیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. یہ 6 شرطیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سچی توبہ کی بتائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے ہم میں ایسے ہیں جو ایسی توبہ کرتے ہیں ایسے؟ نہیں. کتنوں نے فرض ادا کیے, کتنوں نے صلح صفائی کی, کتنوں نے معافی مانگی, کتنوں نے لوگوں کا مال لیا ہوا واپس کیا.
ارے میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، میں جس اب وضاحت تو نہیں کرنا چاہیے، ٹور والے بیچارے بتاتے ہیں کہ حضرت 2 سال ہو گئے لوگ ہمارے ساتھ حج کر کے آئے، ابھی تک پیسہ نہیں دیا انہوں نے، اور شادیوں کے کھانوں کے اندر لاکھوں کا خرچ کرتی. کیا یہ سب تماشا ہے؟ یہ دنیا کا دکھاوا، یہ آرٹیفیشل، یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں لوگ کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ارے چند پیسے اگر کسی کا قرض آپ کے اوپر ہے تو با جماعت 40 دن کی نمازیں اس کو دے دی جائیں گی. چند پیسے کی بات کر رہا ہوں اور روپیے کی بھی بات نہیں کر رہا. یہاں تو لاکھوں لے کے ڈکار نہیں لیتے ہیں. اللہ کی توفیق سے میں ابھی 15 دن پہلے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تھا. تو میں حرم شریف سے مکہ مکرمہ سے واپس آ رہا تھا تو ہمارے ادارے کے ایک طالب علم ملے، یہیں کے پڑے ہوئے، وہ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم؟ تو بولے ہاں حضرت، وہ ٹور والے نے کہا تھا یہ تمہاری ہوٹل بک ہے. ہم یہاں پہنچے تو یہاں پتہ چلا ہمارے نام سے کوئی بکنگ ہے ہی نہیں. یہ حال ہے. اور فون کر رہے ہیں تو اٹھا بھی نہیں رہا ہے. ارے جو قوم حج اور عمرے کے نام کے پیسے کو کھا جاتی ہو اس قوم کو اللہ عزت کہاں سے دے گا؟ آپ مجھے بتاؤ کہاں سے دے گا؟ یہ ہماری قوم. بلکہ آج آپ مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ لوگوں کا پیسہ کھا جانے والی اگر کوئی قوم نظر آتی تو ہماری قوم نظر آتی. دینے کا نام ہی نہیں، لیے تو بھول جاؤ، پھر بس دینے کا نام ہی نہیں. اور پھر 1000 حج کر لیں، 1000 عمرہ کر لیں، 1000 توبہ کان پکڑ پکڑ کے کریں، کوئی فائدہ نہیں اس سے. اللہ چاہے تو اپنا حق معاف فرما دے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرماتا. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن قرض معاف نہیں فرماتا. جس نے جان لٹا دی اللہ کے نام پر، ذرا بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، ذرا بھی اس کی فکر نہیں کرتے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر میں عرض کروں یہ ماہ مبارک بہت توبہ کا مہینہ ہے. خوب جی بھر کر کے توبہ کرو. اور ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس آیت کی فضیلت حضور نے جو بیان فرمائی، واللہ میں نے ابھی سفر میں جب آتے ہوئے میں نے پڑھا تو میرے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، فرماتا ہے، اور بے شک وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اگر ان ساری چیزوں سے زیادہ مجھے کوئی پسند ہے تو مجھے یہ آیت کریمہ پسند ہے کہ میرا قریب اتنا عظیم ہے کہ وہ معاف فرمانے والا ہے. تو سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو، کلمات توبہ اور استغفار بھی پڑھتے رہو، اور ساتھ میں دل کے اندر جو ہے وہ ندامت بھی رکھو، شرمندگی بھی رکھو، فرض بھی ادا کرو، قرض بھی ادا کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شرائط مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بتائیں ان شرائط کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. بلکہ کامیابی ہی نہیں، قرآن کہتا ہے متاع حسن عطا فرمائے گا، ایسی تمہیں روزی عطا کرے گا الی اجل مسمی، کہ جب تک تم زندہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سے وہ روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور تمہاری زندگی تک وہ روزی تمہارے پاس قائم رہے گی.